اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کی پاسداری کرو کہ عہد کے بارے میں اللہ کے ہاں باز پرس ہوگی۔ وعدہ وفا کرنا، عہد کی پاسداری کرنا، یہ ایمان کے بنیادی تقاضوں میں سے ہیں، اور عہد کی خلاف ورزی کرنا، وعدے کو توڑ دینا، اس کو پورا نہ کرنا، اس کو نہ نبھانا، یہ منافقین کی نشانی ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو منافق کی 3 نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، اور جب وہ وعدہ کرتا ہے تو اس کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ عہد کی پاسداری، یہ اس کی جو ہے مسلمان کے نزدیک کس قدر اہمیت ہے، میں ایک ایمان افروز واقعہ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت میں 2 افراد آئے، اور وہ 2 بھائی تھے۔ انہوں نے ایک شخص کو پکڑا ہوا تھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اسے پیش کیا، اور ان سے عرض کیا کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے اور ہم اس سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ جو بات کہہ رہے ہیں تم اس کا اعتراف کرتے ہو یا انکار کرتے ہو؟ تو اس نے اعتراف کیا، لیکن اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، میرا ارادہ قتل کا نہیں تھا، لیکن بہرحال یہ ہے کہ اس کے ہاتھ سے قتل ہوا تو اس کے اوپر جو ہے وہ حد نافذ کر دی گئی، قصاص میں اس کو قتل کیا جانا تھا۔ تو اس شخص نے عرض کیا کہ امیر المومنین، میری ایک گزارش ہے، وہ یہ کہ میرے باپ نے کچھ سونا میرے حوالے کیا تھا اور میں نے اپنے بھائیوں میں تقسیم کرنا ہے، تو میں اجازت چاہتا ہوں کہ مجھے جو ہے وہ رخصت دے دی جائے اور میں وہ امانت ان لوگوں کے حوالے کر کے جو ہے وہ واپس لوٹ آؤں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اجازت دے سکتا ہوں، لیکن اس شرط پر کہ یہاں سے کوئی بندہ ضمانت دے تمہاری کہ تم واقعی واپس آؤ گے۔ اب ایک اجنبی آدمی ہے، کون اس کی ضمانت دے؟ لیکن بھائی اور بزرگوں، وہ مسلمانوں کا معاشرہ تھا، غلطی انسان سے سرزد ہوتی ہے، لیکن وہ ایک دوسرے پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس شخص کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کون ہے، صرف اس بنیاد پہ کہ ہمارا مسلمان بھائی ہے، اٹھے اور کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا، یا امیر المومنین، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور پتہ ہے آپ کو کہ جس شخص نے قصاص میں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جانا تھا، اس کے بدلے میں جو شخص ضامن ہوتا ہے، اگر وہ آدمی چھپ جائے، بھاگ جائے، تو پھر اس کے بدلے قتل کر دیا جائے گا۔ اتنی بڑی ضمانت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے اطمینان سے دے دی۔ اور جب اس کا دن طے ہوا تھا، وقت طے ہوا تھا، اس موقع پر لوگ جمع ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص ابھی تک پہنچا نہیں ہے، اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امیر المومنین ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ اتنے میں وہ شخص دور سے دوڑتا ہانپتا ہوا جو ہے وہ پہنچا، اور اس نے آ کر اپنی تاخیر کی معذرت کی، اور اس کے بعد اپنے آپ کو پیش کر دیا کہ اب میں حاضر ہو گیا ہوں، جو معاملہ میرے ساتھ کرنا ہے وہ کر دیا جائے۔ اس کے اس وعدہ وفا کرنے سے وہ مقتول کے جو ورثاء تھے وہ اس قدر متاثر ہوئے کہ انہوں نے امیر المومنین سے کہا کہ یہ شخص اس قدر وعدے کا پابند ہے، اتنا اچھا اور سچا اور پکا مسلمان ہے، ہم اسے معاف کر دیتے ہیں۔ اس شخص کو معاف کر دیا گیا، کس بنیاد پہ؟ وعدہ وفا کرنے کی بنیاد پہ۔ تو اگر ہم وعدے کی خلاف ورزی کریں گے تو ایک تو ہمارا شمار منافقین میں ہوگا، اور دوسرا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، آخرت میں اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔